ابھی موجودہ سچویشن جو ہے عبداللہ شاد، وہ میں چاہوں گی کہ آپ ضرور ہمارے دیکھنے والوں کے سامنے رکھیے گا، خاص طور پر جب سے ہم نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کی جو ایک خصوصی حیثیت تھی جب اس کو ختم کیا گیا تو تب سے لے کر اب تک آپ نے کیا چینجز وہاں پر دیکھے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد تو پھر یہ بھی ہو گیا تھا نا کہ ہندو یہاں پر آ کر نہ صرف آباد ہو سکتے ہیں بلکہ وہاں کی زمینیں جو ہیں وہ خرید بھی سکتے ہیں، ان کو حقوق بھی دیے جائیں گے. تو کیا کچھ اس کے بعد سے جب یہ ایک اس طرح کا ظالمانہ اقدام ہوا ہے اس کے بعد سے اب تک وہاں کیا چینجز آئے مقبوضہ کشمیر کے اندر؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کا جو ایجنڈا ہے یہ بی جے پی کے منشور میں 1985 سے موجود ہے. 1985 کے اندر جب بی جے پی نے اپنا سب سے پہلا انتخابی منشور دیا اس کے اندر 3 پوائنٹس تھے: آرٹیکل 370 کا خاتمہ، بابری مسجد کی شہادت، رام مندر کا قیام اور یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ. سب سے پہلے انہوں نے 2019 کے اندر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کیا، پھر بابری مسجد کی جگہ پہ رام مندر قائم کر دیا گیا، اور اب بھارت کی 2 ریاستوں کے اندر، ایک کے اندر ہو چکا ہے اتراکھنڈ کے اندر، اور گجرات کے اندر یونیفارم سول کوڈ لاگو ہونے جا رہا ہے. اس کے ساتھ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بھارت کشمیر کی بالکل تاریخ بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے اب مقبوضہ جموں کشمیر کا نام بھی چینج کر دیا جائے گا آنے والے کچھ عرصے کے اندر، اور اس کا نام مہارشی کشیپ رکھ دیا جائے گا، تاکہ جب ہم یوم یکجہتی کشمیر کی بات کریں گے یا اس طرح کی کوئی بات کریں گے تو اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پائے گی کیونکہ اس علاقے کا نام چینج ہو چکا ہوگا. جب 2019 کے اندر 5 اگست کو مقبوضہ ریاست کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کیا گیا تھا، تب سے وہاں پہ تقریباً 60 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو، بھارتیوں کو ڈومیسائل جاری کر دیے گئے ہیں. اس کے بعد وہاں پہ ان کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ انڈین آرمی چیف نے ابھی یہ گزشتہ ماہ کے وسط میں ایک پریس کانفرنس کی جس کے اندر ان کے اپنے بیانی اپنے بیانات سے کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی مقبوضہ جموں کشمیر سے 70% جو دہشت گرد مارے گئے، ملیٹنٹ مارے گئے، جن کو علیحدگی پسندوں کو وہ یہ لیبل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ 80% ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں. اگر 80% وہاں پہ موجود ہیں تو آپ پوزیٹیو چینج کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی راشٹریہ رائفلز اور اس طرح کی دوسری پلاٹونز کو وہاں پر کاؤنٹر ٹیررزم کے طور پہ ڈپلوائے کر رہے ہیں. اگر آپ کو پہلے سے جو موجود وہاں پہ 1 لاکھ سے زیادہ فورس ہے اس سے اگر آپ اس پہ قابو نہیں پا پائے تو آپ یا تو آپ یہ مان لیں کہ آپ کی جو آرمی ہے اس کی جو پروفیشنل کیپیبلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ کوسچنیبل ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو انڈیا کی ایک اپنی رپورٹ بتاتا ہوں. انڈیا کی اینول اسٹیٹس ایجوکیشن رپورٹ آئی ہے جس کے اندر یہ پتہ چلا ہے کہ جو مقبوضہ وادی کے اندر تعلیم کا معیار یہ ہے کہ کلاس 8 کے 52% سے زیادہ طلبہ کلاس 2 کا سلیبس بھی نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ان کے اندر جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے 15 سے 16 سال کی عمر تک کے بچوں کا وہ بھی 50% سے زیادہ ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب بھارت اپنی ساری عسکریت پسندی کی جانب جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ. راہل گاندھی نے 2 دن پہلے لوک سبھا کے اندر جو خطاب کیا ہے اس کے اندر انہوں نے 34 بار چین کا نام لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو چین ہے اس نے بھارت کو پچھلے قدموں پر دھکیل دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب بھارت جو ہے 2025-26 کے اپنے ڈیفنس بجٹ کے اندر 9.5% سے زیادہ کا اضافہ کرنے کے چکر میں، یعنی یہ تقریباً $78 بلین سے اوپر جو اس کے جنگی عزائم ہیں وہ ظاہر سبھی کے سامنے ہیں.